لغو الزامات اور تہمتیں اور زبان دیکھیں کیا استعمال ہوتی ہے اور کس زوم کے ساتھ عمران خان نیازی اور ان کے حوالی یہ الزام لگاتا رہے. مجھے بتائیں، میں لندن کے حوالے سے ابھی 2 منٹ میں آتا ہوں، ان میں سے کون سا ایک الزام ثابت ہوا؟ یادیو جو چائنا کی بات کی عمران خان نیازی نے، ملتان میٹرو، عطا بتا دیجیے گا ذرا اس کے بارے میں کیا جواب تھا، تاکہ میں یو آر اویئر آف ایوری تھنگ. آئی جسٹ وانٹ ٹو ریفریش یور میموری جسٹ فار اٹ ول ٹیک 2 منٹس. چائنیز جو فارن منسٹری تھی، چائنیز فارن منسٹری نے اس کا ریبٹل دیا اور باقاعدہ اس کو سارے معاملے کو فالس ڈکلیئر کیا، اور یہ چائنا کی ویب سائٹ پہ، ان کی فارن منسٹری کی آفیشیل ویب سائٹ پہ اس کا تمام سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے حوالے سے اور باقی جتنے الزامات لگائے گئے تھے ان کو انہوں نے پوائنٹ بائی پوائنٹ رکھ کے، نہ صرف یہ بلکہ اس وقت کے جو ایکٹنگ امبیسڈر تھے لی جیان، جو آج کل چائنیز فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، انہوں نے اس پہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی ان الزامات کو ضرور دیجیے گا. انہوں نے کہا کہ جی یہ دس از ناٹ ٹرو، سی پیک پروجیکٹس are being carried out with all fairness and transparency. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ انہوں نے یہ لی جان کی ٹویٹ آج بھی موجود ہے، اور انہوں نے سی پیک پروجیکٹس کی شفافیت کے حوالے سے کلیئر ٹیسٹیمونیل دیا. چائنیز گورنمنٹ کے 2 بیانات. ایک سیکنڈ رک جائیں، یہیں بات ختم نہیں ہوتی. عمران خان نیازی کی نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں ملتان میٹرو کی اوپر سے لے کے نیچے تک پوری طرح چھان بین کی گئی، اور سب سے پہلا یہ پروجیکٹ تھا جو کہ موجودہ چیئرمین نیب نے ٹیک اپ کیا، اور پھر مٹی جھاڑ کے وہاں سے نکلے. ایک دہلی کی کرپشن جہاں آپ نے دیکھا کہ عمران نیازی کہتے ہیں کہ یہ جاوید صادق کے فرنٹ مین تھے، اور کمیشن لے کے تو فوراً آف شور کمپنی میں جمع کراتے تھے. میں ان آف شور کمپنی میں ابھی میں آتا ہوں تو یہ خالی چینی حکومت یا سفارت خانے کی تردید نہیں تھی، جن کو میں سمجھتا ہوں کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ کتنا ایک بھونڈا اور الزام لگایا ایسے ملک کے اوپر جو ہمیشہ 74 سال میں برے وقت میں پاکستان کا جس نے ساتھ دیا. آگے ڈفٹ کا بھی دیکھ لیجئے گا، جو ڈفٹ کا الزام لگایا گیا نیازی صاحب کے ان کے حوالیوں نے. یہ 15 جولائی 2019 آپ کو یاد ہوگا، یہ چھٹی والے دن، حالانکہ برٹش جو ہیں وہ اپنی چھٹی کے بارے میں بڑا اس کو جیلسلی گارڈ کرتے ہیں. چھٹی والے دن دفتر کھول کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں gov.uk کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ ڈفٹ جو عالمی ترقیاتی ادارہ ہے، وہ الزام کیا تھا نا ڈیلی میل کے، وہ بتائیے پہلے. میل آن سنڈے ہیز ٹوڈے پبلش اے اسٹوری. اس کو انہوں نے آر ریسپانس واز آسکڈ، اس پہ انہوں نے اس کو کہا ہے کہ جی اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اور اس کو مکمل طور پہ رد کرتے ہوئے انہوں نے کہا نہیں الزام کیا تھا؟ الزام یہ تھا کہ کروڑوں ملینز آف پاؤنڈز ڈفٹ کے میں نے خدا نخواستہ پہلا اس کے زلزلے میں 2006 میں جو زلزلہ آیا تھا اس کو تو میں ضلع وطنی میں تھا، میرا تعلق کو نہیں تھا، چلو اس کو چھوڑیں. پھر کہا کہ پنجاب میں 10 سال جو میں نے قوم کی خدمت کی نواز شریف کی لیڈرشپ میں، ملینز آف پاؤنڈ سائفن ہوئے، اور میں اور میرے خدا نخواستہ بچوں نے دے ور دا بگیسٹ بینیفیشری. یہ تھا الزام موٹا اس ڈفٹ کے حوالے سے. اور اس دن 15 جولائی کو آپ کو یاد ہے کہ جو ہی یہ جو نیوز آئٹم ٹی وی چینل پہ چلی، سارا دن حکومت کے فوج ظفر موج ساری دن اور سارا رات وہ انہوں نے لان تان کی، اور مجھے پتہ نہیں کن کن انہوں نے فکرے انہوں نے استعمال کیے. مگر اسی دن ڈفٹ نے، حکومت برطانیہ نے، سنڈے تھا، دفتر کھول کے کیا کہا انہوں نے بتائیے. انہوں نے صرف تمام الزامات کو رد کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی پاکستان کو جو ملینز آف پاؤنڈز کی ایڈ گئی ہے پنجاب میں اسپیشلی، وہ شفاف طریقے سے لگی ہے اور اس میں کسی قسم کی خود برد کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے. یہ وہ موٹی موٹی باتیں میں چاہتا تھا 3.25 سال کو صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے میں گزارش کر دوں. اب میں آتا ہوں آج کے موضوع کے حوالے سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 10 سال 5 سال
ہم نے پنجاب میں عوام کی خدمت کی اور اگلے 5 سال میاں نواز شریف کی سربراہی میں ہم نے پنجاب اور میاں نواز شریف نے پاکستان کے عوام کی خدمت کی۔ ان 10 سالوں میں پی ایم ایل این پنجاب، پہلے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی تھے، پر آخری 2 سال آپ جانتے ہیں کہ پھر ہم نے پھر اکیلے حکومت کی حوالے سے عوام کی خدمت کی۔ آج تک الزامات تو بے پناہ لگے جو آپ نے دیکھ لیے، نیب ہو، ایف آئی اے ہو، اربوں کھربوں کے الزامات لگے، مگر آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ نواز شریف کے خلاف نہ میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت، جو کہ جسے کہتے ہیں irrefutable، ناقابل تردید ثبوت ابھی تک نہیں لے کے آئے۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے جولائی 2019 میں ڈیلی میل میں یہ چھپوایا گیا آرٹیکل، ڈیوڈ روز کو پاکستان کی یاترا کے لیے بلوایا گیا، عمران نیازی سے ملوایا گیا، جیل میں جو لوگ دھونج کے ساتھ انہوں نے قید کر رکھے تھے نیب نے، ان سے ملوایا گیا، اور پھر سٹوری چھپوائی گئی۔ اس کا کیا حشر ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ جب وہ ان کا فائر جو ہے وہ کامیاب نہ ہوا، مس فائر ہو گیا، اس کے بعد پھر بڑے دھوم دھام سے پھر یہ لندن میں ہمارے خلاف، میرے خلاف، میرے بچوں کے خلاف این سی اے کے پاس یہ گئے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان 3.25 سالوں میں میں نے، میاں نواز شریف نے، ہماری بیٹی مریم نواز نے، حمزہ شہباز شریف نے جیلیں کاٹی ہیں۔ میں نے 2 مرتبہ میں نے کاٹی ہیں۔ عمران خان کا بس چلے ابھی اس پریس کانفرنس سے ختم ہونے سے پہلے مجھے وہ جیل بھجوا دے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ میں ہماری پارٹی کے کن کن لوگوں کو جیلوں میں بھجوایا گیا، کیا نکلا ان کے خلاف آج تک۔ تو اس کے بعد جب لندن کی این سی اے کی رپورٹ جو میجسٹریٹ کی کورٹ میں جمع کروانے کے بعد جو فیصلہ آیا، ان کو اس طرح آگ لگی ہے جس طرح وہ جو جب آگ جلتی ہے سردیوں میں تو جو آخری کوئلہ کا جو آخری اس کا بگولا ہوتا ہے، اس طرح یہ پھڑکے ہیں۔ بالکل جب آگ مدم ہوتی ہے اس طرح یہ پھڑکے ہیں ان 3 دنوں میں۔ اور کیا کیا جھوٹ زمین آسمان انہوں نے ملائے، اور کس طرح قوم کے سامنے دھوکہ، اور قوم کو دھوکہ دینے کے لیے یعنی صریحاً جھوٹ بولا سب نے، اور حقائق پہلے دن کچھ کہا، اس کے بعد شام کو کچھ کہا، کل کچھ کہا۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے۔ میں ایک ناچیز، خطا کار ترین انسان ہوں۔ اس کے حضور میں جتنا بھی جھک کر شکر ادا کروں اس مالک کا، شاید میں اس کا مرتے دم تک شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آئیں اب میں حقائق کی طرف آپ کو لے کے چلوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل کرائمز ایجنسی، جو کہ ایک شورا فاق اور دنیا کی ایک بہت مانی ہوئی ایک کرائمز ایجنسی ہے، اس کی گراؤنڈز کیا تھی؟ یعنی یہ جو ہمارے خلاف یا میرے بیٹے کے خلاف، سلمان شہباز شریف میرے خلاف جو تحقیقات کا جو آغاز ہوا، اس کی گراؤنڈز کیا تھی؟ اور یہ وہ پیپر ہے جو کہ لندن کی عدالت میں انہوں نے جمع کروایا این سی اے نے۔ یہ کوئی خفیہ ڈاکومنٹ نہیں ہے، اٹس اے پبلک ڈاکومنٹ۔ اس کا میں آپ کو یہ اس کا دپاچہ ہے، اس کا جو آرٹیکل 4 جو ہے یا پیرا 4 جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں۔ This application is in the respect of funds held in the name of or associated۔ اب میں اس کے اوپر آؤں گا بعد میں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور associated to سلیمان شہباز شریف، hereby referred to as سلیمان شریف and شہباز شریف، hereby referred to as شہباز شریف۔
یہ ہے اس کا پریمبل میں ذکر کہ یہ جو ہم نے یہ جو اس کی جو گراؤنڈ ہے، جو بنیاد ہے اس تحقیق کی، اس کی گراؤنڈز کیا ہیں. پھر انہوں نے صفحہ 3 کے اوپر میرے بارے میں میرا بتایا. کل کا میں ایک بوڑھا آدمی ہوں جو کہ اب میں 70 سال کا ہو چکا ہوں، چونکہ 2 سال پہلے کی بات ہے. پھر اور بھی اس میں ذکر کیا میرے بڑے بھائی کو، ان کو گھسیٹنے کی کوشش کی، ان کے خاندان کو، میرے پورے خاندان کو، کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے اس میں. مگر میں آج ریلیونٹ جو باتیں میں بتاؤں گا تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. یہ ہم نے ریلیونٹ جو کاغذ ہیں آپ کے حوالے کر دیے ہیں. اب آ جائیں گراؤنڈز فار سسپیشن. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے آگے، جس سے کہ ابھی اسی لمحے حکومت کا، عمران نیازی کا اور ان کے چیلوں کا جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا. یہ پیرا 16 ہے، آپ دیکھ لیں گے. پیرا 16. On the 11th December 2019, the National Crime Agency received a letter from the Asset Recovery Unit. یہ کہیں نہیں ہے کہا کہ NCA نے درخواست کی. کہہ یہ رہے ہیں اس میں کہ NCA received a letter from ARU، جس کے ہیڈ، ذرا بات نہ کیجیے مہربانی کریں، ذرا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ بڑی توجہ طلب ہے. آپ کے سوال ہوگا، میں اس کے لیے حاضر ہوں. The ARU was created by Prime Minister Imran Khan to assist in the recovery of criminal assets in the state of Pakistan. یہ ہے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ 11 دسمبر کو یہ خط ان کو ملا ARU کا NCA کو. یہ ترتیب یہ ہے اس پیراگراف کی. یہ نہیں کہ ہم نے درخواست کی اور ARU نے دیا. نمبر 1 جو لکھا ہے میں نے وہ پڑھا آپ کو، باقی حقائق علم NCA جانے اور اللہ جانے. جو اس میں لکھا ہے، جو انہوں نے کوٹ بھی دیا، میں وہ ذکر. اب آ جائیں پیرا 17. The letter has confirmed، وہ جو لیٹر جو ARU نے لکھا، that Shahbaz Sharif is currently under investigation by the National Accountability Bureau, Pakistan's autonomous federal anti-corruption agency, and was granted bail by the Accountability Court on the 14th February 2019. پھر پیرا 18 سیکنڈ لائن میں لکھتے ہیں the alleged criminality is that of misuse of authority and associated money laundering. اب یہ آپ کو ان کا جھوٹ میں ایک اور پکڑا دوں. یہ پیرا 18 ہے، اس میں پہلی لائن میں لکھتے ہیں آشیانہ اسکیم اینڈ رمضان شوگر ملز. عمران نیازی کے اسپیشلسٹ نے کہا قوم کے سامنے کہ یہ تو مس یوز آف اتھارٹی کا ہم نے لکھا تھا، اس میں منی لانڈرنگ تو ہم نے نہیں کہا تھا. اسی پیرا میں لکھا ہے دی ایلیجڈ کرمنالٹیز دیٹ آف مس یوز آف اتھارٹی، جس کی انہیں بات، جس کو تسلیم کیا. جو اگلی بات لکھی ARU نے اس کا ذکر نہیں کرتے. لکھا ہے اس میں اینڈ ایسوسیٹڈ منی لانڈرنگ، اور اس میں لکھا ہے اپنا ریفرنس دی لیٹر ٹو NCA فرام ARU. اب بتائیے کہ یہ میں جو جھوٹوں کی قطار میں آپ کو گنوا رہا ہوں، کبھی پاکستان کے 74 سالہ تاریخ میں اس طرح بلیٹنٹلی نہ صرف قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، اپنے خدا کے سامنے جھوٹ بولا جا رہا ہے، قوم کو ورگلایا جا رہا ہے. آگے آ جائیں پیرا یہ ہے 28. نہیں PDF آپ کو شیئر کر میں آپ کو دے دوں گا. چلیں ٹھیک. اوور آرچنگ پاکستان انویسٹیگیشن، یہ پیرا 28 ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ میں نے ابھی گنوایا ARU لیٹر 11 دسمبر 2019، اور جناب شہزاد سلیم وہاں پر جلوہ فروز ہوتے ہیں 9 دسمبر 2019 کو، ان 2 دن پہلے. اب یہ سنیں، دس از ویری امپورٹنٹ. آن منڈے 9 دسمبر 2019 آپریشنز مینیجر، میں نے NCA کے آپریشن مینیجر کا نام کاٹ دیا ہے فار دا سیک آف پروپرائٹری، آف دا نیشنل کرائمز ایجنسی میٹ ود مسٹر شہزاد سلیم، ڈائریکٹر آف دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ان لاہور، who was visiting London in relation to other matters.
بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے شہزاد سلیم نے کہ میں اور بھی کام آیا تو میں آپ کو بھی ملنے آ رہا ہوں. اب وہ جانے, اللہ جانے حقیقت کیا کہ انہیں کو ملنے آ رہے تھے یا بڑی چلاکی سے کہا کہ میں اور بھی میری یہاں پر ملاقاتیں. اس بات کو چھوڑتے ہیں, ان کی بات کو ہم آن دا فیس ویلیو تسلیم کرتے ہیں. اب آگے آئیں, یہ سارا کچھ ایکسپلین کر دیتا ہے اگلا پیراگراف. شہزاد سلیم گیو اے بیک گراؤنڈ to the investigation into Shahbaz Sharif and the wider family, suggesting that allegations of corruption, bribery and associated money laundering have been persistent through their political prominence in the country. یعنی جب سے ہم پالیٹکس میں آئے ہیں, خدا نخواستہ منی لانڈرنگ, کرپشن اور کمشنیں, یہ ہم ڈے ون سے کرتے رہے ہیں, جب سے 40 سال پہلے ہم آئے ہیں. اور اگلا پیرا 30 ہے, یہ دس سیز ایوری تھنگ. یہ جملہ آئی تھنک از پرابلی دی کرکس آف دس انٹائر سسپیشن ڈاکومنٹ. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کا یہ دن رات جھوٹ بول رہے تھے. شہزاد سلیم انڈیکیٹڈ دیٹ انویسٹیگیٹرز فرام دا نیب, یعنی نیب کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں, وڈ بی ہیپی ٹو اسسٹ ود اینی سبسیکوینٹ انویسٹیگیشن. یعنی اس وقت تک این سی اے نے اپنی انویسٹیگیشن کا کوئی دور دور تک, اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کہیں دور دور تک خیال نہیں تھا. اور یہ جو ملاقات ہے یہ 9 دسمبر کی ہے. اے آر جو کا لیٹر جو وہ 11 دسمبر کا ہے, اور لکھا ہے کہ ٹو اسسٹ ود اینی ادر کوئی سبسیکوینٹ آپ کریں گے انویسٹیگیشن تو ہم حاضر ہیں جناب, آپ کو وہ 58 والیومز اور پتہ نہیں کیا کہ دے دیں گے ہم. یہ آپ کا ثبوت ہے, بلا خوف تردید یہ ثبوت ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے حکومت کے زعماء اس حوالے سے صریحاً قوم کو گمراہ کر رہے تھے کہ ہم نے تو نہیں ان کو این سی اے کو اپنا کہا, وہ تو انہوں نے خود ہمیں اپروچ کیا. اب یہ جو میں نے فیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ اس کی ٹوٹل نفی کر رہے ہیں. اگر میں تھوڑی بہت انگریزی کو سمجھتا ہوں, آپ بہرحال مجھ سے زیادہ انگریزی دان ہیں, ماشاء اللہ یہاں بیٹھے ہیں, بڑے ایکسپرٹس ہیں. اب پیرا 33 ہے, اس میں وہ کہتے ہیں آن دا 15 جولائی 2019 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ڈیوڈ روز. وہ ساری بات بتا دی, میں آپ کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا آپ کا, مگر لگے ہاتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 15 جولائی کو سینئر صحافی شفیق قریشی کی زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز, جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں. دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک, ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news channel